السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، بزرگی، برتری اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی بابرکت ذات کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء سید المرسلین جد الحسن والحسین ساری کائنات کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ مالک العلام کا بہت شکر ہے جس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا سنانا قبول فرما کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج ہر شخص کی یہ خواہش، تمنا اور آرزو ہے کہ دنیا کی چند ایام کی جو زندگی ہے اس میں مجھے کسی قسم کی پریشانی، ٹینشن، غم، مصیبت نہ آئے، اور جب تک میں زندہ رہوں اللہ رب العزت مجھے اپنے خزانوں سے وافر رزق عطا کرتا رہے، اور پھر جب آنکھ بند ہو تو مرنے کے ساتھ ہی جنت کی طرف سے سلام اور پیغام بھی آ جائے۔ یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو بہت اچھی ہے، اور یہ کوئی بعید بھی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے خزانوں سے یہ سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال جن کی وجہ سے آپ رزق کی ٹینشن اور پریشانی جو ہے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت وافر مقدار میں آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دخل بیتہ فسلم فہو ضامن علی اللہ ان عاش رزق وکفیہ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں اپنے ذمے لے لیا ہے، اپنے ذمے لیا ہے کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے اللہ اپنے خزانوں سے ان کو رزق عطا کرتا رہے گا۔
پہلا شخص کیا ہے کہ جو شخص سلام کو عام کرتا ہے، گھر میں داخل ہو تو سلام کہتا ہے۔ حضرات، آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن جو ہمارے اسلام کی خوبصورتی، زینت اور حسن جو چیزیں تھیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہم یہ سلام کو عام کریں۔ سلام کی اہمیت اور فضیلت پر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ آئیے ذرا چند ایک دلائل کو سماعت فرمائیے گا۔ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کس وقت تک؟ جب تک وہ ایمان اس کا مکمل نہ ہو، جب تک وہ مومن نہ ہو۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، اور پھر اس کے مطابق پریکٹیکل عمل کرے، یہ ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایمان کس وقت تک تمہارے اندر نہیں آ سکتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے ضروری ہے حتی تحاببتم، کہ تم آپس کے اندر محبت کرو، آپس کے اندر بھائی چارہ قائم کرو، اور یہ محبت اور بھائی چارہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں آپس کے اندر تم سلام کو عام نہیں کرو گے۔ آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، یاد رکھو تمہیں میں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس عمل پر زندگی گزارو گے، اس کو اپنا لو گے، تو تمہیں اللہ رب العزت آپس کے اندر محبت اور پیار جیسی نعمت سے مالا مال فرما دے گا۔ حضرات، وہ کون سا عمل ہے؟ آپ فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو، السلام علیکم السلام علیکم، یہ نغمہ، یہ ترانہ جو ہے گونج جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم ایک دوسرے کو تحفہ پیش کرو، جب تم ایک دوسرے کو سلام کہو، تو جس کو سلام کہا گیا ہے اس کو چاہیے کہ جواب کے اندر بہتر تحفہ پیش کرے، اس کا جواب احسن انداز سے دے۔ حضرات، یہ اس قدر عظیم تحفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کو کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، حسد ہے، ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر کچھ باتیں ہیں، تو یہ نسخہ کیمیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم سلام کو عام کرنا شروع کر دو، اللہ رب العزت تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دیں گے۔ آج گھروں کے اندر آوازاری ہے، بھائی بھائی سے روٹھا ہوا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو جو ہے السلام علیکم کا نغمہ اور ترانہ پیش نہیں کرتے، حالانکہ یہ ایسا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں
یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ نے مدینہ منورہ میں جب خطاب فرمایا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اور آپ نے فرمایا سلام کو عام کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور جب لوگ رات کو آرام کر رہے ہو، نرم اور گرم بستروں پر سوئے ہوئے ہو، اس وقت کھڑے ہو کر اپنے رب سے باتیں کیا کرو، ہم کلام ہوا کرو، نماز پڑھا کرو۔ یہ عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تدخل الجنۃ بسلام، تدخل الجنۃ بسلام۔ ادھر سے آنکھ بند ہوگی، جو دنیا کے اندر یہ عمل کرنے والا، سلام کو عام کرنے والا، ادھر سے آنکھ بند ہوگی، ادھر سے جنت کا سلام آئے گا، ادھر سے جنت کے اندر داخلہ ہوگا۔ اور کیسے داخلہ ہوگا؟ تدخل الجنۃ بسلام۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی سلام پیش کر رہے ہوں گے، رب کی طرف سے بھی سلام ہے، سلام قولا من رب الرحیم، رب کی طرف سے سلام ہے۔ یہ کن کے لیے؟ جو دنیا کی زندگی کے اندر پیغمبر کی بات کو مانتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کہنے والے، سلام کو عام کرنے والے، آج اگر جنت میں بھی جا رہے ہیں تو سلامتی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرات، یہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے والا، یہ داخل کرانے، یہ سبب اور ذریعہ ہے سلام۔ آئیے سلام کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آتا ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا ہے، ایک شخص آیا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے، یہ اسلام میں سب سے بہتر بات کون سی ہے؟ اسلام تو سارا ہی خوبصورت ہے، ہر چیز خوبصورت ہے، ہر بات نرالی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ سب سے اچھی اور بہتر بات کیا ہے؟ اب ذرا توجہ کیجئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا حسن بیان کرنے والے ہیں، اسلام کے اچھی اور خوبصورت بات کو ذکر کرنے لگے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ سوال کرنے والے، تطعم الطعام، غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام کی سب سے بہتر بات ہے۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، اور سلام کو عام کرنا، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جس کو تو جانتا ہے اس کو بھی کہ السلام علیکم، جس کو تو نہیں جانتا اس کو بھی کہ السلام علیکم۔ حضرات، اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کس کو کرنا ہے اور آپ نے اس کا کیا طریقہ بتایا ہے، یہ نہیں جو آپ کو جانتا ہے، جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، جو آپ کا رشتہ دار ہے، جو آپ کا دوست ہے، جس کی آپ کو پہچان ہے، صرف ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی کہو السلام علیکم، جس کو تم نہیں جانتے ہو اس کو بھی کہو السلام علیکم، کیونکہ سلام کے لیے جان پہچان نہیں، سلام کے لیے دوستی نہیں، سلام کے لیے رشتہ داری نہیں، سلام کے لیے اپنا ہونا نہیں، صرف اسلام ہے۔ اسلام، اگر ایک بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، مجوسی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مسلمان ہے۔ جب وہ گلی کے اندر ملے، بازار کے اندر ملے، راستے کے اندر ملے، کسی مجلس میں آپ کو ملے، آپ اس کو کہیں السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا لَقِيتَ فَسَلِّمْ، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو چند حقوق ہے ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے، جب اس سے ملاقات کرے، اس کو چاہیے کہ اس کو سلام پیش کرے، اس کو سلام کہے۔ یہ اس کا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ حضرات، یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے یہ کلمات سکھلائے ہیں، یہ کس انداز سے ہم نے سلام کہنا ہے۔ آئیے ذرا سلام کے الفاظ کیا ہونا چاہیے۔ آج تو ہم نے اپنی طرف سے سلام کے الفاظ بنائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے صبح
بخیر، کوئی کہتا ہے گڈ مارننگ، کوئی کہتا ہے مدینہ مدینہ، کوئی کچھ الفاظ کہتا ہے، کوئی کچھ الفاظ کہتا ہے، کوئی بائے بائے کرتا ہے، کوئی ٹاٹا کرتا ہے۔ حضرات آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے ہیں، جو ہمیں اسلام سے ملتے ہیں، یہ ہمارا جو اسلام ہے یہ کس وقت سے ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر پوری شریعت کے اندر جو ہمیں سلام سکھلایا گیا ہے وہ یہی تھا، السلام علیکم۔ آئیے صحیح البخاری اور مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم قال اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکۃ فاستمع ما يحيونك فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام علیکم فقالوا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے جو سلام ہے جو ہمیں شریعت نے بتایا ہے وہ گڈ مارننگ نہیں ہے، جو شریعت نے بتایا ہے وہ صبح بخیر نہیں ہے، جو شریعت نے بتایا ہے وہ السلام علیکم کے الفاظ ہے۔ اور یہ کس وقت سے ہے؟ جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، یہ اس وقت سے سلام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جب پیدا فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے آدم اذهب فسلم علی اولئک نفر من الملائکہ، اے میرے آدم ذرا جائیے، یہ جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے فرشتوں کی جماعت، ان کو جا کر سلام کہو، ان کو جا کر سلام کہو، فاستمع ما یحیونک، اور جو وہ تمہیں جواب دیں اس کو غور کے ساتھ سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ وہ سلام جو ہے تیرا ہے، تیری ذریت کا ہے، تیری اولاد کا ہے، قیامت تک کے لیے آنے والی نسل کا یہ سلام ہوگا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام آئے ہیں اور آ کر ان کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ سب فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ فرشتوں نے جواب دیا ہے۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ ہم نے جو سلام کے الفاظ کہنے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو آدم علیہ السلام نے کہے ہیں، جو اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بیان کیے ہیں، آج ہی سے اپنے سلام کے انداز کو ہم تبدیل کریں۔ جو شریعت نے بتایا ہے وہی سلام کہنا ہے۔ اور یہ کس وقت سے ہے؟ جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے۔ حضرات آئیے یہ سلام کہنے سے اجر کیا ملے گا، ثواب کیا ملے گا، فضیلت اس کی کتنی ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن آپ تشریف فرما ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فرد علیہ ثم جلس فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرا ثم جاء آخر فسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرد علیہ فجلس فرد علیہ فجلس فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرون ثم جاء آخر فسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرد علیہ ثم جلس فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آئیے اگر آپ کسی کو السلام علیکم کہیں گے کتنی آپ کو نیکی ملنی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا ہے اور آ کر اس نے کہا السلام علیکم، میرے نبی فرماتے ہیں عشرن عشرن، اس کو اللہ رب العزت نے 10 نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے ایک دوسرا شخص آیا ہے اور آ کر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرون، میرے نبی فرماتے ہیں اس کو اللہ نے 20 نیکیاں عطا فرما دی ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے
تیسرا آدمی آ کر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ساتھ ہی فرمایا سلاسون، میرے صحابہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو 30 نیکیاں عطا فرما دی ہے۔ آئیے حضرات، ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہے، ایک ایک نیکی کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ ہم کتنیاں نیکیاں ضائع کر رہے ہیں، کتنیاں نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔ جب ملاقات ہو، جب گھر کے اندر جائیں، جب گھر سے باہر نکلے، جب دکان پہ آئے، جب کسٹمر سے ملے، جب راستے کے اندر کسی سے ملاقات ہو تو السلام علیکم، السلام علیکم کا نغمہ اور ترانہ جو ہے ہر ایک کو کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے تو ہر ایک کو کہا ہے، جس کو جانتے ہو اس کو بھی کہو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کا ہدیہ پیش کرو، کیونکہ سلام یہ کیا ہے؟ یہ رب کی طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، طیبۃ مبارکہ، یہ پاکیزہ اور مبارک یہ تحفہ اور ہدیہ ہے۔ آج ہم بھی ہدیہ لے کر جاتے ہیں، گفٹ لے کر جاتے ہیں، تحفہ لے کر جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو پاکیزہ نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے پاکیزہ ہو یا نہ ہو، مبارک ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ جو تحفہ ہے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سلام کہتا ہے اللہ اس کو اجر عطا کرتے ہیں، اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور سلام کس نے کس کو کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے بتایا ہے، یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد۔ آپ فرماتے ہیں جو سوار ہے، سائیکل پر جا رہا ہے، موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، گاڑی پر جا رہا ہے، جو پیدل چلنے والا ہے اس کو کہے السلام علیکم، جو چلنے والا ہے بیٹھنے والے کے پاس سے گزرتا ہے اس کو کہے السلام علیکم، والقلیل علی الکثیر، جو تھوڑے ہیں زیادہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہیں السلام علیکم۔ یہ طریقہ آپ نے بتایا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اول ابدا من بدأہم بالسلام، آپ فرماتے ہیں جو پہل کرنے والا ہے، پہل کرنے والا ہے، آغاز کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ پیار فرماتے ہیں، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے سلام کیا کرتے؟ حضرات آئیے، آج تو ہم جو ہے کسی کو کرتے ہیں کسی کو نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازار کے اندر چلے جاتے، حضرت طفیل ان کے بارے میں کہتے ہیں جب یہ بازار میں جاتے کسی تاجر کے پاس سے گزرتے اس کو بھی کہتے السلام علیکم، کسی مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو بھی سلام پیش کرتے، کسی کباڑیا کے پاس سے گزرتے اس کو بھی سلام پیش کرتے۔ حضرت طفیل کہتے میں نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، آپ نے کسی دکان سے سودا نہیں خریدا، کسی سے ڈیل نہیں کی، کسی سے کچھ لیا نہیں ہے، کسی کو کچھ دیا نہیں ہے، آپ صرف گزرتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ میں صرف بازار کے اندر سودا لینے کے لیے نہیں گیا، میں بازار کے اندر کچھ لینے کے لیے، کچھ خریدنے کے لیے نہیں گیا، میں تو اس لیے بازار جاتا ہوں بازار کے اندر لوگ زیادہ ہوتے ہیں تاکہ میں جس چیز کو ملوں اس کو کہوں السلام علیکم، تاکہ میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ آج ہم بھی بازار کے اندر رہنے والے ہیں لیکن ہم اپنی دکان کے ساتھ والے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے پڑوسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے قریبی والے کو تیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے، بازاروں میں جاتے جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہتے۔ حضرات یہ سلام یہ رب کی طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سلام جو ہے کس شخص نے کس کو کرنا ہے، ہر ایک کے بارے میں آپ نے وضاحت فرمائی ہے، اور ساتھ فرمایا ہے جس کو بھی تم جانتے ہو اس کو بھی کہو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کا یہ ہدیہ اور تحفہ پیش کیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام، امام الانبیاء، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عمل کیا تھا؟ مر علی صبیان فسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے ان کو بھی سلام کہتے،
آج ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں، چھوٹے کو سلام کیوں کرے؟ میں امیر ہوں، غریب کو سلام کیوں کروں؟ میں اعلیٰ ہوں، ادنا کو سلام کیوں کروں؟ میں گاڑی پر ہوں، چلنے والے کو سلام کیوں کروں؟ میرے پاس جو ہے اچھا مال ہے، دولت ہے، بینک اور بیلنس ہے، میں غریب کو کیوں سلام کروں؟ میرے پیغمبر گلی سے گزرتے، چھوٹے چھوٹے بچے گلی کے اندر کھیل رہے ہوتے، انس بیان کرتے ہیں فسلم علی صبیان، میرے پیغمبر تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ وہ پیغمبر جو معراج کا دولہا پیغمبر ہے، جو اماموں کا امام ہے، جو نبیوں کا امام ہے، جو احمد مجتبیٰ ہے، جو ساری کائنات کا سرتاج پیغمبر ہے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتا۔ آج ہم جو ہے بچوں کو بھی سلام نہیں کرتے، جاننے والوں کو بھی نہیں کرتے، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی نہیں کرتے۔ میرے پیغمبر کی سیرت سے ملتا ہے کہ جس کو بھی جانتے ہو اس کو بھی کہو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کا یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اذا انتہى احدکم الى مجلسہ، جب کوئی تم میں سے کسی مجلس میں آئے، کسی میٹنگ کے اندر آئے، کسی محفل کے اندر آئے، چند لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آنے والے کو سلام کرنا چاہیے۔ وَإِذَا انتہا، اور جب وہ مجلس سے اٹھے تو اٹھنے سے پہلے سب کو کہے السلام علیکم۔ حضرات یہ پیغمبر علیہ السلام نے ادب بیان کیے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں صبح کو سلام لیا ہے، اب گھنٹے بعد پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، ہم اس کو سلام نہیں کرتے، اس لیے کہ بار بار ایک ہی شخص سے ملاقات ہو رہی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم فان حالت بینہما حجر او شجرۃ او جدار، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جا رہے ہوتے، راستے کے اندر کوئی پتھر آ جاتا، پھر دوبارہ ٹکراؤ ہوتا، پھر کہتے السلام علیکم۔ جا رہے ہیں، راستے کے اندر دیوار آئی ہے، دیوار کے بعد پھر دوبارہ ملاقات ہوئی، پھر کہتے السلام علیکم۔ چلتے چلتے جو ہے دیوار آ جاتی، درخت آ جاتا، پتھر آ جاتا، پھر دوبارہ ملاقات ہوتی تو سلام کہتے۔ آج ہم صبح کو جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، پھر بھی بچوں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے پیغمبر علیہ السلام نے کیا بتایا ہے؟ رزق کے اندر کشادگی چاہتے ہو، فراوانی چاہتے ہو تو گھروں کے اندر داخل ہوتے بھی سلام کیا کرو۔ من دخل بیتہ فسلم فہو ضامن علی اللہ، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایسے بندے کی ڈیوٹی، ایسے بندے کی ذمہ داری خود پر لے لی ہے۔ ان عاش رزق وکفی وان مات ادخلہ اللہ الجنہ، جب تک یہ بندہ زندہ رہے گا، اس کے سانس موجود ہے، اللہ رب العزت اس کو برکتوں والا رزق عطا کرتا رہے گا۔ جب تک یہ زندہ رہے گا، کفیہ ٹینشنوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھیں گے۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور جب یہ موت آئے گی، آنکھیں بند ہوگی، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ حضرات کس قدر محبوب عمل ہے سلام کرنا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انس جو ہے صحابی رسول، ان کو آپ نے فرمایا کہ یا انس اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک اہل بیتی، اے انس جب تو گھر میں داخل ہو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کر، اپنے گھر والوں کو سلام کیا کر۔ ہو گیا کیا؟ یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، تیرے اس سلام کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے اور تیرے گھر والوں کو برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرات آج گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہے، کوئی بھائی بھائی سے نہیں بات کرتا، ماں بیٹی سے روٹھی ہوئی
نہیں ہے، بیٹا باپ کے ساتھ نہیں باتیں کرتا، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ۔ آج گھروں کے اندر خیر و برکات نہیں ہے، خیر و برکات کا جو عمل ہے وہ سلام کرنا ہے۔ ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں السلام علیکم کہتا ہوں تو میری کبھی بھی گھر والوں سے لڑائی نہیں ہوئی، لیکن ایک دن میں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہنا بھول چکا تو اسی دن جو میری بیوی کے ساتھ، میری اہلیہ کے ساتھ میری انبن ہوئی، میری ان سے بات چیت ہوئی۔ حضرات یہ سلام کرنے سے جو ہے لڑائیوں سے محفوظ ہوتا ہے، جھگڑوں سے گرانا محفوظ ہوتا ہے، فتن و فساد سے انسان بچتا ہے، اور گھروں کے اندر اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آئیے گھروں کے اندر سلام پیش کیجئے، بچے ہیں ان کو بھی السلام علیکم کہا کرے، گھر کے اندر اہلیہ ہے ان کو بھی سلام پیش کیا جائے، اور اگر گھر کے اندر کوئی نہیں ہے الادب المفرد کے اندر یہ موجود ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بھی سلام کہا جائے گا، اور اس وقت سلام کے الفاظ یہ ہوں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس وقت ان الفاظ کے ساتھ سلام کہنا ہے۔ یہ سلام کیا ہے؟ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے یہ عمل ہے۔ یہ سلام کیا ہے؟ یہ اسلام کی سب سے بہترین بات ہے۔ یہ سلام کیا ہے؟ جس کے ایک مرتبہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہے۔ یہ سلام کیا ہے؟ جس کی وجہ سے آپس کے اندر محبت، پیار، الفت، عقیدت پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیے اس کو عام کیجئے۔ یہ عمل جو ہے یہ عزت کی فراوانی کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ اس عمل پر پوری زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرات، رزق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے عمل بتائے ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو بھی وافر رزق عطا فرماتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رزق کی فراوانی ملے، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ واتوب الیہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان کے اندر ہے، راستے کے اندر ہے، یہ ذکر کرتے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے۔ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، میرے پیغمبر کا گناہ بھی کوئی نہیں ہے، پھر اس کے باوجود 100 مرتبہ ایک دن کے اندر میرے نبی استغفار کیا کرتے۔ آئیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں اللہ رزق کی بارش برسا دے، رزق کی فراوانی عطا کر دے، کثرت کے ساتھ جو ہے استغفار کیا کرے۔ استغفار کی وجہ سے بارش بھی آتی ہے، استغفار کی وجہ سے مال بھی ملتا ہے، استغفار کی وجہ سے اولاد بھی ملتی ہے، استغفار کی وجہ سے رزق بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے استغفار کے بعد جو ہے اگر آپ رزق کی سبب چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے رزق کی فراوانی ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی والی زندگی کو اپناؤ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، خوف اور الہیت پیدا ہو جائے، برکات من السماء لفتحنا علیہم برکات من السماء، اللہ رب العزت تقوی کی وجہ سے آسمانوں سے برکتوں کا نزول فرما دیں گے، آسمانوں سے برکتوں کا نزول فرما دیں گے۔ تقوی کیا ہے؟ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذتکا وسنا کماشن فوق ارض الشوک یحذر ما یرا۔ ہر چھوٹے گناہ کو چھوڑ دینا، ہر بڑے گناہ کو چھوڑ دینا۔ ہماری خلوت بھی پاک ہو، جلوت بھی پاک ہو، محفل بھی پاک ہو، مجلس بھی پاک ہو، تنہائی بھی پاک ہو۔ اتق اللہ حیثما کنت، انسان جہاں بھی ہے، گھر کے اندر ہے، بازار کے اندر ہے، دکان کے اندر ہے، جہاں بھی ہے وہ کہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسی زندگی گزاریے، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو ترک کر دیے، پھر اللہ رب العزت آسمانوں سے رزق کی بارش نازل فرما دیں گے۔ حضرات آئیے رزق کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تم اللہ کی ذات پر
پر اس طرح توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں. لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. اللہ رب العزت کی ذات پر جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں، چڑیاں توکل کرتی ہے، کبوتر توکل کرتے ہیں، یہ کبھی بھی ہے ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی ملازمت نہیں کرتا، کسی کی کوئی دکان نہیں ہے، کسی کی کوئی عورت نہیں ہے، کسی کی کوئی فیکٹری نہیں ہے. یہ صبح کو جاتے ہیں، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، وَتَرُوهُ، اور جب شام کو واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. جو رب پرندوں کو کھلا سکتا ہے، جو رب چڑیاں کو کھلا سکتا ہے، کبوتروں کو کھلا سکتا ہے، اور میں تو تم تو اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جس کو پیدا کرتے وقت اللہ فرماتے ہیں میں نے 4 قسمیں اٹھا کر کہا ہے، اے انسان تجھے میں نے خوبصورت پیدا کیا ہے. خلقت بیدی، تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. جو رب مخلوقات میں سے چرند پرند کو رزق عطا کر سکتا ہے وہ ہمیں بھی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن توکل ہونا چاہیے کہ دینے والا رب کی ذات ہے. جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما دیتا ہے. توکل بھروسہ رب کی ذات پر کیجئے. اور آئیے رزق کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، تفرغ لعبادتی یبن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا واملأ یدیک رزقا. ابن آدم تو جو ہے عبادت کے لیے وقت کو نکال لے، عبادت کے لیے وقت نکال لے، میری نماز کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میرے قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے لمحات میں سے کچھ وقت نکال لے. میں اس سے کیا کروں گا؟ املأ یدیک املأ قلبک غنا، تجھے غنی کر دوں گا، تجھے مالدار کر دوں گا. واملأ یدیک رزقا، تجھے رزق عطا کر دوں گا. آج جو ہم پریشان اس کی سب سے بڑی وجہ اور سبب یہ ہے آج ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، اور ہر ایک کے لیے وقت ہے، بینک اور بیلنس اکٹھا کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. آج ہر بندہ پریشان ہے. رب کبریا کی قسم یہ حدیث قدسی ہے، اس کو پلے باندھ لو، سارا جمعہ آپ بھول جاؤ، لیکن اس آخری بات کو یاد رکھنا. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے میرے لیے، میری عبادت کے لیے وقت نکال لے. 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ 5 نمازوں کے لیے نکال لے، تجھے رزق عطا کر دوں گا، رزق فراوانی عطا کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو نے وقت نہ نکالا ظہر کے لیے، فجر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے، خطبہ جمعہ سننے کے لیے اگر تو بر وقت نہ آیا، تو نے اپنے ٹائم میں سے کوئی وقت نہ نکالا، لا تباعد منی املأ قلبک فقرا واملأ یدیک شغلا. پھر تیرے دل کو فقر کے ساتھ بھر دوں گا، اور پھر تیرے اندر جو ہے تجھے اس قدر کاموں کے اندر مصروف کر دوں گا، پھر تیرے پاس وقت نہیں نکلے گا. آج اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں ظہر کے لیے بھائی تو کیوں نہیں آتا، کہتا وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. اگر کوئی فوت بھی ہو جاتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ مال کما رہا ہوں، بہت زیادہ میں پراپرٹی بنا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اس کو اپنی عبادت کے لیے وقت نہ نکالنے کی وجہ سے دنیا کے کاموں کے اندر ایسا مصروف کر دیا ہے. یہ اس کو سزا ہے جو رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا. اور یہی وجہ ہے پھر انسان جو ہے مارے پھرتا ہے، نہ رزق ملتا ہے، نہ دولت ملتی ہے، نہ مال ملتا ہے، اور پریشان بھی رہتا ہے. آج یہی بات ہے کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر اذکار کے لیے وقت نہیں ہے، اور مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، خطبۃ الجمعہ کے لیے بر وقت آنے کے لیے وقت نہیں ہے. جو ان کاموں کے لیے جن کے پاس وقت نہیں ہے ان کو یہ حدیث سامنے
رکھ کر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مصروف کر دیا ہے دنیا کے کاموں کے اندر، اس قدر اس کی مصروفیات کو بڑھا دیا ہے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ یہ بندہ رب کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ حضرات، یہ دنیا جو ہے، انسان جو ہے دنیا کی عارضی زندگی کے اندر اگر رب کے لیے وقت نکالے گا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمانوں سے جو ہے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، بارش برس ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت جو ہے رزاق ہے، رزاق ہے۔ جو بندہ رزق چاہتا ہے وہ رزاق کی طرف آئے، رزاق کو وقت دے۔ جب وقت دے گا اللہ رب العزت اس کو رزق کی فراوانی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خزانوں سے بہترین اور وافر رزق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔